ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے جناب؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں قاری صاحب؟ جی ہاں، کون بول رہے ہیں آپ؟ جی محمد رضوان بول رہا ہوں میں۔ کہاں سے؟ اتر پردیش سے۔ اتر پردیش میں کون سے ضلع سے؟ ڈسٹرکٹ مراد آباد سے۔ جی پراپر مراد آباد کے ہیں کہ آس پاس کے گاؤں کے ہیں؟ مراد آباد ہی سے ہوں۔ تھانہ کون سا ہے آپ کا؟ آپ یہ بتائیے، آپ قاری احمد حسن صاحب بول رہے ہیں نا؟ جی ہاں، قاری احمد حسن ہی بول رہے ہیں۔ آپ تھانہ بتائیے جناب۔ مراد آباد ہی سے ہوں میں حضرت۔ پراپر مراد آباد ہی سے ہوں۔ اس محلے سے؟ کرولے سے۔ جی جناب، ارشاد فرمائیں۔ جی حضرت، یوٹیوب پر آپ کی تقریریں ماشاءاللہ بہت اچھا دھوم مچا رہی ہیں۔ جی جناب، آگے بتائیے۔ جی تو حضرت، آپ نے تقریر کے اندر ایک تقریر حسینی نیٹ ورک پہ پڑی ہوئی ہے، جی چینل ہے، جی جی تو اس میں آپ نے ترجمے والا قرآن پاک پڑھا اور اس میں آپ نے کچھ الفاظ اپنی طرف سے بڑھا کر کے، جس میں آپ نے اعلیٰ حضرت پر بہتان کیا ہے اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی جنہوں نے تفسیر کی ہے ان پر بہتان کیا ہے۔ آپ بالکل سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ کیسے؟ دلیل پیش کیجیے۔ دلیل یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا اس میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے، جب آپ نے تفسیر پڑھنے کے بعد نکات نکالنے کے بعد آپ نے یہ کہا بعد میں کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے قرآن میں کہ حضرت ہارون کی اولاد، ان کے آل کے کپڑے جو استعمال کرتے تھے وہ اس میں رکھتے تھے، یہ کہا ہے قرآن میں؟ یہ کہاں ہے قرآن میں؟ جی ہاں، قرآن پاک کی آیت میں یہ کہا ہے یا تفسیر میں یہ کہا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد، سنیے میری بات، آپ نے آیت بھی پڑھی ہے، آل موسیٰ و آل ہارون۔ ترکہ کس کو کہتے ہیں؟ جی آپ ترکہ کس کو کہتے ہیں بتا دیجیے۔ ترکہ ان کے مال کو کہتے ہیں، ان کی اولاد کے مال کو نہیں کہتے۔ ان کی اس میں لکھا ہوا آپ نے جملہ یہ کہا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی آل کا ذکر ہے کہ نہیں اس میں؟ مولانا صاحب، مولانا رضوان صاحب، آل کا ذکر ہے کہ نہیں؟ جی آل کا ذکر ہے کہ نہیں؟ نہیں، آپ نے آل کا ذکر ہے کہ نہیں؟ ہارون ذکر ہے، اس میں ترجمہ کیا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں پہلے، آپ زیادہ بولتے چلے جا رہے ہیں، سن نہیں رہے ہیں آپ۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں آل کا ذکر ہے کہ نہیں؟ آل موسیٰ و آل ہارون ہے قرآن میں۔ ہاں، تو موسیٰ کی اور ہارون کی آل کا ذکر ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، ذکر ہے۔ آل کا ذکر ہو گیا، پھر ترکہ کس کو کہتے ہیں؟ ترکہ ان کے مال کو کہتے ہیں۔ کس کے مال کو؟ جو ترکے میں چھوڑے خود مالک۔ تو پھر اس کے مال کو کہتے ہیں، نہ کہ اس کے اولاد کے مال کو کہتے ہیں۔ ہارون کی آل کا ترکہ ہوا نہیں؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی آل کا ترکہ ان کی اولاد کے لیے ہوگا۔ حضرت موسیٰ بس بات ختم کر دی آپ نے، ترکہ مان لیا۔ میرا السلام کی اولاد کے لیے ہے۔ میرا مقصد تھا ترکہ منوانا، آپ نے مان لیا ترکے میں ہر شے آ جاتی ہے، کپڑے بھی آ جاتے ہیں اس میں، اور گھریلو سامان بھی آ جاتا ہے اس میں، زمین جائیداد روپیہ پیسہ مکان بھی سب کچھ آ جاتا ہے اس میں۔ جب قرآن نے ترکہ کہہ دیا تو پھر آپ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ ترکہ کس کا کہا ہے قرآن نے؟ ان کی اولاد کا کہا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا اور ان کی آل اولاد کا؟ نہیں، آپ قرآن کا انکار کر کے تفسیر میں ہے نا، قرآن میں ہے۔ آپ قرآن کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ آپ قرآن کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ قرآن آپ نے قرآن کا انکار کر دیا، آپ کافر ہو گئے ہیں۔ آپ استغفر اللہ، میں نے انکار نہیں کیا، کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگا رہے ہیں آپ نے جو ہے نا قرآن کا انکار کر دیا،
اب آپ اپنے قرآن کا انکار آپ ریکارڈنگ سن لیجیے، آپ اپنی ریکارڈنگ سن لیجیے گا، آپ نے قرآن کا انکار کر دیا ہے، آپ قرآن کا انکار کر کے کافر ہو گئے ہیں۔ مفتی رضوان صاحب بریلوی صاحب، آپ نے قرآن کا انکار کر کے کافر ہو گئے، آپ کلمہ پڑھ لکھ کے مسلمان ہو جائیے، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کا ترکہ نہیں ہے، آپ نے کہا نہیں کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کے ترکہ کہا ہے قرآن نے، موسیٰ علیہ السلام کا ترکہ کہا ہے؟ دونوں کا، دونوں کا، نبیوں کا بھی اور نبیوں کی آل کا بھی، نبیوں کا اور نبیوں کی آل کا ترکہ کہا ہے قرآن نے؟ جی ہاں، آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ و آل ہارون، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہاں، موسیٰ کی آل کا اور ہارون کی آل کا۔ اچھا، اس کا ترجمہ یہ ہے، آل موسیٰ و آل ہارون کا ترجمہ ہے مولانا مفتی رضوان صاحب، کرولا مراد آباد، یو پی انڈیا سے بول رہے ہیں، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا تو آپ نے اعتراض کیسے کر دیا یار؟ پہلے پڑھ کے آتے، کسی سے پوچھ کے آتے، جب ہم سے بات کرتے ہیں۔ ترجمہ پڑھا ہے آپ نے؟ آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، آل موسیٰ و آل ہارون، آل کے معنی کیا ہے؟ معزز موسیٰ اور معزز ہارون، جو ترجمے میں لکھا ہوا ہے۔ آل کے معنی کیا؟ مجھے آل کا ترجمہ بتائیے، آل کا ترجمہ بتائیے، آل کا، آل کس کو مجھے بتائیے، آپ نے جو پڑھا ہے عربی میں آل کس کو کہتے ہیں محترم جناب؟ آل کس کو کہتے ہیں؟ آل حضرت، میں آپ سے فضول کی گفتگو کرنے کے لیے میں نے فون نہیں کرا، میں نے آپ نے فضول کی گفتگو کر رہے ہیں اور آپ قرآن کا انکار کر کے کافر بھی ہو گئے۔ میں اس کو نیٹ پہ ڈالوں گا، دنیا آپ پہ ہنسے گی۔ حضرات محترم، ایک مولوی بریلوی کرولا مراد آباد، ان کا نام ہے رضوان، یو پی انڈیا سے بول رہے ہیں اور آل کے معنی نہیں بتا رہے ہیں۔ بتائیے آل کے معنی کیا ہے؟ آپ یہ بتائیے، آپ نے جو کہا ہے تقریر میں، میں نے صحیح کہا ہے، قرآن کھول کے دکھایا میرے بھیا۔ آپ آل کے معنی بتائیے، آل کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے جو کہا ہے، آپ آل کے معنی کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ آپ کو یاد نہیں ہے یا آپ پھنس رہے ہیں آل کے معنی بتانے میں؟ بتائیے آل کے معنی کیا ہے؟ آپ مناظرہ کرنے کے لیے فون پہ بیٹھ گئے اور آپ کو آل کے معنی پتہ نہیں ہے، تو آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ آل کہتے ہیں اولاد کو۔ بات ختم۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون۔ میں نے آپ کا جواب دے دیا، آپ کا جواب دے دیا، اب آپ میری بات کا جواب دیجیے۔ مفت کی روٹی کھا کے مفتی بن گئے یار، جب تم خود اقرار کر رہے ہو کہ آل کے معنی اولاد کے، تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ اور ہارون کی اولاد کا جو ترکہ ہے، یہی کمی ہے آپ کی کہ آپ دوسرے کا جواب نہیں دیتے اور آپ سے جواب دیا بھی نہیں جائے گا۔ میں نے تمہارے سوال کا جواب تم سے دلوا دیا بھائی۔ یہ تو کمال ہے ہمارا اندر، حضرت یہ موسیٰ علیہ کمی السلام نہیں ہے، اور کمال ہے کہ جو سوال کرتا ہے اس کے سوال کا جواب ہم اسی سے دلوا دیتے ہیں۔ ان کے استعمال کیے ہوئے کپڑے، ہر چیز یار، یہ کپڑے کی بات نہیں ہے، ہوا یہ قرآن ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کپڑے بھی آ جاتے ہیں، لکڑی بھی آ جاتی ہے، اور کھانے پینے کا برتنے کا سارا سامان آ جاتا ہے بھیا۔ کس کا ترکہ ذکر کیا گیا قرآن میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے آل کا اور ہارون علیہ السلام کی آل کا، یعنی دونوں کی اولاد کا۔ اولاد کے ترکے کا ذکر کیا گیا؟ جی، آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ۔ حضرت آپ نے قرآن جو آپ نے پڑھی ہے، حضرت آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اگر قرآن پڑھتے تو اتنی بات نہیں کہتے۔ حضرت میں نے آپ نے قرآن نہیں پڑھا اور آپ قرآن کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے قرآن کو اہل بیت پہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے آپ بھٹک گئے ہیں، آپ گمراہ ہو گئے ہیں، اور ہم نے قرآن کریم کو اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ جملے پر قائم نہیں ہے نہ تفسیر میں۔ الحمدللہ، تو میں کیا کروں؟ تفسیر میں نہ ہے تو قرآن نے کہہ دیا، قرآن نے کہہ دیا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائکہ۔ جب ترکہ قرآن نے کہہ دیا تو ساری چیزیں آ گئی یار، ترکے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ میں تفصیل کے ساتھ بتایا، اب جواب نہیں ہے، تم مبہوت ہو رہے ہو، لاجواب ہو رہے ہو، فبہت الذی کفر ہو رہے ہو، تو تم پریشان ہو رہے ہو، تو بلا وجہ کی جو ہے نا بکواس کر رہے ہو۔ جب اللہ نے فرما دیا، بلا وجہ کی بکواس نہیں ہے حضرت، بکواس کر رہے ہو، ہاں تمہاری نیند اڑ چکی ہے، تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اب اللہ نے فرما دیا مما ترک آل موسیٰ، دیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ترکے کا ذکر کرا تو ترکے میں تو ساری چیزیں
چیزیں آ جاتی ہیں یار، بالکل ہی تم نے مفت کی روٹی کھا کے مفتی بن گئے یار، تمہیں کچھ بھی نہیں ہے یار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کھلم کھلا ترکے کا ذکر کر رہا ہے، ترکے میں تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، زمین جائیداد، سب کچھ آ جاتا ہے ترکے میں۔ کس کو ذکر کیا گیا حضرت؟ اور موسیٰ علیہ السلام کی آل کا، ہارون علیہ السلام کی آل کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن صاف صاف کہہ رہے ہو، اور ابھی میں نے تم سے اقرار کرا لیا کہ آل کے معنی اولاد ہے، پھر بھی تمہیں شرم آنی چاہیے، قرآن پہ اعتراض کر رہے ہو۔ قرآن پر اعتراض نہیں ہے حضرت، آپ پر اعتراض ہے، آپ بزرگوں کی ذات پر بہتان لگا رہے ہیں۔ اعتراض نہیں کر رہے آپ، قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں، میں نے قرآن پڑھ کے سنایا۔ کر کے کافر ہو رہے ہو تم یار، تمہیں شرم آنی چاہیے، اللہ نے کلیئر آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، تو اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کھلا کھلا ہے بالکل صراحت کے ساتھ ہے۔ کیا لکھا ہوا قرآن میں؟ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ، ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کا قرآن میں جو آپ نے پڑھا تھا تقریر کے اندر؟ ہاں جو سن لو نا جا کے، جو پڑھا آپ نے تمہارے سمجھ میں نہیں آیا، معزز ہارون، تمہارے سمجھ میں نہیں آیا، معزز موسیٰ اور معزز ہارون لکھا ہوا ہے۔ موسیٰ اور ہارون معزز ہے کہ نہیں؟ بالکل معزز ہے۔ بات ختم، تو عزت والے ہیں، تو ہم نے عزت والا کہا، ان کو کیا ہو گیا، کوئی برائی ہے کیا؟ بے شک بے شک، آپ کو اعتراض کیا ہے؟ آپ کو اعتراض کیا ہے؟ آپ نے تفسیر میں آگے بہتان لگایا ہے۔ میں کیوں بہتان لگاؤں گا بھائی؟ مفتی نعیم الدین مراد آبادی کی ذات مجھے کیا ضرورت پڑی تفسیر میں کی؟ بہتان لگاؤں؟ جو اس میں لکھا ہوا وہ پڑھا میں نے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی کی ذات پر آپ نے الفاظ اپنی طرف سے بڑھائے ہیں۔ کیوں پڑھا تھا میں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ نتیجہ نکالا ہوگا میں نے، نتیجہ تو میں اپنی طرف سے نکالوں گا نا۔ ہاں تو نتیجہ آپ اپنی طرف سے نکالیں گے تو نتیجہ آپ اپنی طرف سے نکالیں گے تو کسی کی ذات پر بہتان لگا کے کریں گے آپ؟ نتیجہ آپ اپنی طرف سے نکالیں گے تو کسی کی ذات پر بہتان لگا کے کریں گے آپ؟ اپنی طرف سے نکالوں، میں خود نکالوں گا نتیجہ نا۔ تو کسی کی ذات پر بہتان لگا کر کے نکالیں گے آپ؟ ارے کسی کی ذات پہ بہتان لگے یا کچھ بھی ہو، مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے اپنے مطلب کی بات کرے، دین حق کا صحیح پیغام پہنچانا، ٹھیک ہے؟ آپ عوام تک جھوٹ پہنچا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، پیغام حق عوام تک پہنچا رہا ہوں، اور میں جو آج تک کفر پھیلایا ہے، نفاق پھیلایا ہے، گمراہی پھیلائی، لوگوں کو جہنمی منافق بنایا ہے، ختم کر دوں گا انشاءاللہ، آپ ان سب کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ الرحمن۔ آپ حضرت خود ڈوب جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں دین اسلام کا صحیح پیغام دنیا تک پہنچا رہا ہوں، آپ لوگوں کی بریلویوں کی نیند حرام ہو رہی ہے، اس لیے آپ لوگ زیادہ بہت پریشان ہیں، پوری دنیا کے اندر پروگرام مچا ہوا ہے، تم سے کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا، تم قرآن کا بھی انکار کر رہے ہو، حدیث کا بھی انکار کر رہے ہو، تاریخ کا بھی انکار کر رہے ہو، خدا کو تم نہیں مانتے بریلوی، رسول کو تم بریلوی نہیں مانتے، اہل بیت کو تم بریلوی نہیں مانتے، دین اسلام کو تم بریلوی نہیں مانتے، قرآن کو تم بریلوی نہیں مانتے، حق کو تم بریلوی نہیں مانتے، مولا علی کو نہیں مانتے، اس لیے تم سارے بریلوی مرتد ہو، کافر ہو، جہنمی ہو، منافق ہو، قرآن کا انکار کر کے تم کافر ہو گئے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیے۔ ہم حضرت مفتی رضوان صاحب کرولہ مراد آباد یوپی انڈیا، آپ مجھے پڑھتی ہیں، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیے، تم کافر ہو چکے ہو، قرآن کا انکار کر کے، قرآن پہ اعتراض کر کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھیے مفتی صاحب کلمہ پڑھیے، مسلمان ہو جائیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام بریلویوں کو مفتی صاحب کلمہ پڑھ لیجیے ورنہ دنیا تمہارے اوپر لعنت برسائے گی، آپ قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ کو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا، کافر کہا ہے، اور اگر کوئی کافر میں توڑ کے شام پہ مہر لگا کے دوں گا کہ تم کافر ہو، تم کافر ہو، کافر کھلے کافر ہو تم، میں اسٹام پہ مہر لگا کے دوں گا اپنے بریلویوں کو کافر کہا ہے، اور کافروں کا سردار ہے، فقاتلوا ائمۃ الکفر ہے احمد رضا، آپ کافر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں سے لڑو، تو احمد رضا کافر ہے، اس کے ماننے والوں سے میں لڑ رہا ہوں، اور انشاءاللہ میری جیت ہو رہی ہے، اور بریلوی بھٹتی چلی جا رہی ہے، اور مولائیت بھٹتی چلی جا رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کیجیے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیے، پہلے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے مفتی صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ مسلمان ہو گئے، محمد رسول اللہ، اب آپ مسلمان ہو گئے، اب بات کیجیے، اب آپ مسلمان ہو گئے، اب بات کر لیجیے، چلیے کفر لوٹ کر کے آئے گا۔ آپ نے کلمہ پڑھ کے ثابت کر دیا کہ آپ کافر ہو گئے تھے، یہ ہے مولائیت کی جیت، آپ نے کلمہ پڑھ کے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کافر تھے، مسلمان ہو گئے، میرے کہنے سے آپ نے کلمہ پڑھا، یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے کفر کیا تھا، اس لیے کلمہ پڑھ کے آپ نے
مسلمان کیا ہے. نعرہ حیدری یا علی، یہ مولا علی کے شیر کی جیت ہے، معاویہ کے پلے کی ہار ہے. یہ کلمہ پڑھنا نعرہ حیدری یا علی، ماشاء اللہ آپ نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. اور یہ کلمہ پڑھنا ایمان والے کی نشانی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اور سوال کیجیے مفتی صاحب، مفتی رضوان کرم اللہ وجہہ انڈیا جی، سوال کریں مفتی صاحب. آپ کے کہنے سے گمراہ ہے اور آپ سوال کریں، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو سوال کریں. سوال کے 3 جواب دوں گا قرآن سے. مولوی صاحب سوال کیجیے. سوال یہ ہے کہ آپ نے مفتی نعیم الدین مراد آبادی کی ذات پر کیوں بہتان لگا کر کے نہیں، جو اس میں لکھا وہ پڑھا ہم نے. احمد رضا نے جو ترجمہ کیا ہے، وہ مفتی صدر اللہ فاضل نے جو تفسیر لکھی ہے، اسی کی تفسیر میں ہم نے نتیجہ نکالا. نتیجہ تو ہم خود نکالیں گے نا. تفسیر میں یہ کہاں لکھا، تفسیر میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ مجھے دکھائیے کہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے یہ کہا تفسیر میں لکھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کے استعمال کیے ہوئے کپڑے وہ اسی میں رکھتے ہیں. ترکہ کسے کہتے؟ ترکہ بتائیے. ترکہ انبیاء کرام کا ترکہ ہے، نہ کہ انبیاء کرام کی اولاد کا ترکہ. ترکہ جو ہوتا ہے کھانے پینے کی، برتنے کی، زمین مکان جائیداد، پہننے کے کپڑے، سب اسی میں آ جاتے ہیں ترکے میں. یار قرآن تو تم نے پڑھا نہیں ہے، جاہل آدمی لگ رہے تھے اور بحث کرنے بیٹھ کے کاری ہے. کس کا ذکر کیا گیا قرآن میں؟ کس کا ترکہ ذکر کیا گیا قرآن میں؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد کا قرآن میں ہے نا. مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون. اور تم نے اقرار کر لیا کہ آل کے معنی اولاد کے. آپ نے اقرار کیا کہ نہیں کیا؟ بالکل بالکل. تو بس آپ ہار گئے نا. حضرت ہارنے جیتنے بزرگوں کی ذات ہار گئے. بزرگ علی سے بڑا بزرگ تھوڑی ہے کوئی، رسول سے بڑا بزرگ تھوڑی ہے کوئی. جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مولا علی پر، فاطمہ الزہرا پر، حسنین کریمن علیہ السلام پر اگر کوئی بہتان باندھے گا تو وہ کوئی بزرگ ہے کیا؟ وہ تو منافق ہے. بزرگ مانتے ہیں جو اہل بیت کا عاشق ہے، جو اہل بیت کا عاشق ہے وہی بزرگ ہے، ورنہ اگر اہل بیت کا دشمن ہے تو منافق ہے. صحابہ کرام معاذ اللہ صحابہ کرام کو آپ گالیاں دیتے ہیں. حضرت آپ توبہ کیجیے. معاویہ کا نام کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ اپنی اولاد کا لذیذ نام رکھے. اگر معاویہ سے پیار ہے تو معاویہ نے تو اللہ کو گالی دی ہے، رسول اللہ کو گالی دی ہے، مولا علی کو گالی دی ہے. معاویہ ملعون حرام زادے نے اللہ رسول اور مولا علی سے جنگ کی ہے، ان پہ لعن تان کیا ہے، ان پہ تبرہ کیا ہے. جو اللہ رسول اور مولا علی سے جنگ کرے، ان کو گالی دے، برا بلا کہے، ان کی شان میں گستاخی کہے، شرعاً اس پر کیا حکم ہے بتائیے؟ مفتی رضوان مراد آباد یو پی انڈیا جی بتائیے. آپ ثبوت پیش کر سکتے ہیں اس کا؟ الحمدللہ رب العالمین. آج تک کوئی بھی معاویہ کا پلہ جواب نہیں دے پایا، جیسے کہ آپ جواب نہیں دے پا رہے ہیں. بتائیے جو اللہ رسول مولا علی سے جنگ کرے، ان کی شان میں گستاخی کرے، وہ ہے کون؟ آپ نہیں بتائیے. آپ ہی بتا دیجئے مفتی رضوان صاحب، کرولا مراد آباد یو پی انڈیا. بتائیے جو اللہ کی شان میں گستاخی کرے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے، مولا علی سے جنگ کرے اور اللہ رسول کو برا بھلا کہے، لعن تان کرے، ان سے جنگ و رسول کرے، وہ کون ہے شرعاً؟ شرعاً جو اللہ اور اس رسول سے دشمنی کرے وہ ہمارا دشمن ہے. ارے حکم کیا لگے گا اس پہ؟ نہیں لگا سکتے. مجھے معلوم ہے کہ تم اللہ رسول کو مانتی نہیں ہو، تم معاویہ کو مانتے ہو، معاویہ کو بچاتے ہو. اللہ رسول علی کی شان میں جو گستاخی ہو جائے لیکن معاویہ نہ ہو جائے. نعرہ حیدری یا علی. سوال کا جواب شرعاً کیا حکم ہے؟ شرعاً کیا حکم ہے؟ بتائیے اللہ رسول اور مولا علی کی شان میں گستاخی کرنے والے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے. بس بات ختم. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. معاویہ کو کس نے گستاخی کی ہے مجھے بتائیے نا. کس نے گستاخی کی ہے؟ یہ تم نے حکم لگا دیا نا کہ وہ کافر ہے. بالکل. اور کلمہ پڑھے تو جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے اور اگر کلمہ گو ہو تو جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے. پکا؟ بالکل. اور یہ سارے کام معاویہ نے کیے ہیں، یہ معاویہ ملعون نے کیے سارے کام. ثابت کیجیے آپ. جی جا کے دیکھ لیجیے، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، کہاں ہے؟ کون سے باب میں؟ نسائی میں، ابن ماجہ میں. کون سے باب میں بخاری میں؟ کون سے باب میں بخاری میں؟ یار تم کیسے مفتی ہو یار، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ بخاری میں. ارے جب آپ نے سوال کیا تھا جواب بھی آپ ہی دیں گے نا اس کا.
ہاں کتاب العمارت میں جا کے دیکھ لیجئے گا. حدیث نمبر کیا ہے؟ مجھے نہ معلوم کیا ہے, تم جا کے دیکھو پڑھو. حضرت آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے, آپ کو جھوٹ بولنا معلوم ہے. کتاب العمارات بخاری مسلم اور فضیلت مولا حدیث نمبر کیا ہے؟ کائنات بخاری مسلم ترمذی. ترمذی بخاری مسلم کون سا باب ہے اور حدیث نمبر کیا ہے؟ جی اس میں تو کہا ہے. کون سا باب ہے؟ حدیث نمبر کیا ہے؟ بتا تو دیا, فضیلت مولا کائنات, حدیث نمبر کیا مناقب ہے؟ مولا علی. حدیث نمبر کیا ہے بتائیے. پڑھو, میں کوئی حدیث نمبر یاد رکھ رہا ہوں کیا میں؟ ویسے اب ہم کو گمراہ کر رہے ہیں, جھوٹ بولا. حضرت آپ کو کچھ یاد نہیں ہے, آپ کو صرف جھوٹ بولنا یاد ہے. بتا دیا, باپ کا نام بتا دیا, حدیث نمبر خود جا کے دیکھو, محنت کرو, میں کیوں بتاؤں. میں محنت کرو, کتابیں خریدو, پڑھو, پڑھوں میں حدیث نمبر میں تمہیں انکار کر دو گے. بہت ہوشیار ہو, تم سے ڈبل ہوشیار تو میں ہوں. الحمدللہ رب العالمین. کچھ بھی ہوشیار نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. معاویہ نے مولا کائنات علیہ السلام کو گالی دلوائی ہیں سعد بن ابی وقاص سے. استغفر اللہ, سب مرتبہ استغفر اللہ, استغفر اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقتلک فی الباغیہ, اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا اور تو اس کو جنت کی طرف بلائے گا اور باغی گروہ تجھے جہنم کی طرف بلائے گا. تو حضرت عمار ابن یاسر کو قتل کیا معاویہ نے, تو رسول کی حدیث کے مطابق معاویہ جہنمی ہے. جب رسول نے فتویٰ لگا دیا معاویہ پہ جہنمی ہونے کا, تو اب کسی ملا کی کیا طاقت ہے کہ اس کو جنتی کر دے؟ تم اس کو جنتی کر رہے ہو اور رسول اللہ نے اس کو جہنمی فرمایا. تقدیر نگاہ کیجیے حضرت. آپ کافر پہلی ہو گئے, آپ نے کلمہ پڑھ کے یہ دلیل پیش کر دی کہ آپ کافر تھے, مسلمان ہو گئے میرے کہنے سے. آپ میرے کس میں میری بات نہیں مان لو. اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا. اللہ فرماتا ہے کہ جس نے رسول اللہ کو تکلیف دی اس کو دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور وہ جہنم کے عذاب کا مستحق ہے, سخت عذاب کیا جائے گا. معاویہ نے اللہ رسول کو تکلیف دی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جی من سب علی فقط سبنی, کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اور جس نے رسول کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی. تو معاویہ نے مولا کائنات علیہ السلام کو گالی بھی دی ہے, تکلیف بھی دی ہے, جنگ بھی کی ہے. جی جو اللہ رسول مولا علی کو تکلیف دی, گالی دی, جنگ ہے, تم کہہ چکے ہو کافر ہے, تو تم نے معاویہ کو کافر کہہ دیا. نعرہ حیدری مولا حجیب گئے اور بریلوی مفتی ہار گیا. نعرہ حیدری. سیاست میں کتنی کتابیں ہوتی ہیں حدیث میں بتائیے, کتنی کتابیں حدیث کی؟ یار بات بتا دو, موضوع پہ آؤ. آپ فالتو بکواس نہیں سنتا میں. فالتو بکواس تم نے کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے. آپ سے حق میں نے نہیں ہے, فطرت ہے کہ شیطان الحمدللہ قرآن سے بات کرتا ہوں. میں نے قرآن کو اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے, اس لیے تو میں دنیا میں پوری دنیا میں جیت رہا ہوں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ خاص کر فضل و کرم کر رکھا ہے کہ جو بھی میرے سامنے آتا ہے ذلیل رسوا ہوتا ہے, ہارتا ہے. اور خاص کر معاویہ کا پلہ تو ذلیل رسوا ہوتا ہی ہے, جیسے کہ آپ رسوا ہوئے ہیں. کلمہ پڑھ کے نا آپ نے جو دلیل دی ہے کافر سے مسلمان ہونے کی, یہ مجھے بہت اچھی لگی ماشاءاللہ. میں نے ایک مفتی کو کلمہ پڑھ لیا, میرے لیے بہت بڑی جیت ہے. معاویہ کو کوئی بھی دنیا کا ملا جنتی ثابت نہیں کر لوگوں کا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق کہا ہے. جو منافق ہے وہ منافق میں نار ہے, منافق جہنم میں جائے گا, اور جو معاویہ کو ماننے والے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے. یہ سمجھے نا, تو معاویہ کے ماننے والوں تم بھی جہنم میں جاؤ گے. معاویہ کے ساتھ بھی جہنم میں جلو, جلو معاویہ کے ساتھ جہنم میں. تمہارے مقدر میں جلنا ہی ہے نا. دنیا میں مولا علی سے بغض سے ہو گئے ہو, اور مرنے کے بعد جو ہے تم جہنم میں جلو گے. مرنے کے بعد جہنم میں تمہیں جلنا ہی جلنا ہے. جی سمجھے نہیں مفتی رضوان صاحب؟ صحابہ کے جو مخلصین صحابہ ہیں, اہل بیت کے وفادار ہیں, وہ صحابہ ہیں, باقی منافق ہیں. اللہ نے فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. سارے صحابہ اگر حق پر ہے تو منافق کہاں جائیں گے؟ اللہ نے جن کو منافق کہا ہے
جو منافق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں انہیں صاف صاف کہہ دیا، مگر آپ معاویہ بھی تو منافق ہے، سب سے بڑا معاویہ تو منافق معاویہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ مولا علی سے بھی محبت رکھے گا، وہ مومن ہے جو مولا علی سے دور رکھے گا وہ جہنمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصيرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو حق آنے کے بعد نبی کی مخالفت کرے اور مومنین کے راہ سے الگ راہ چلے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو مولا علی کی طرف مومنوں کی جماعت مولا علی امیر المومنین ہے، جب مومنوں کی جماعت سے الگ ہونے والا جہنمی ہے تو امیر المومنین سے الگ ہونے والا کتنا بڑا جہنمی ہوگا۔ معاویہ تو مولا علی سے جنگ کیا ہے، معاویہ کتنا بڑا جہنمی ہے، اس کو کوئی جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ نے اس کو جہنمی کہا ہے، رسول نے اس کو جہنمی کہا ہے، تو تم جنتی کیوں کہہ رہے ہو؟ تم اللہ رسول کی مخالفت کر رہے ہو بھیا، ابھی تم کو کون سی حدیث میں کہا ہے؟ ہم اہل بیت کی عظمت کے قائل ہیں، صحابہ کرام کی عظمت کے قائل ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی گستاخ حضرت اس بات کو یاد رکھیں۔ مراد آباد سے فون آیا تھا اور اس نے آگاہ کیا تھا کرولا مراد آباد یو پی انڈیا۔ بولیے معاویہ پہ لعنت۔ جی بولو بولو یاد رکھیں آپ، استغفر اللہ، صد بولیے آپ مومن بن جائیں گے اگر معاویہ پہ آپ نے لعنت بھیج دی تو مومن بن جائیں گے، ورنہ آپ کے منافق جہنم میں جائیں گے۔ کہیے معاویہ پہ لعنت، بولو۔ آپ نے بریلویوں کو مطلقاً کافر کہا، امام احمد رضا کو کافر کہا۔ احمد رضا تو بہت بڑا کافر مرتد ہے۔ کہنا سن لیجیے میری بات، کسی مومن کو کافر کہنا، تم بھی جہنمی، تم بھی مرتد ہو۔ مجھے تو یار ابھی احمد رضا کی طرف کہا جا رہا ہے، وہ تو چھوٹا پلہ ہے، ابھی تو معاویہ پہ بحث کرو۔ استغفر اللہ، صد مرتبہ استغفر اللہ، معاویہ پہ لعنت۔ بس بولیے معاویہ پہ لعنت، مفتی رضوان صاحب بولیے، ورنہ تو آپ کا خاتمہ کفر پر ہوگا، آپ جہنم میں جائیں گے۔ اور اگر آپ نے معاویہ پہ لعنت بھیجی تو آپ مومن ہو جائیں گے، جنتی ہو جائیں گے۔ کہیے اہل بیت کے دشمن معاویہ پہ لعنت، بولو۔ اہل بیت کے دشمن معاویہ پہ لعنت، اہل بیت کے دشمن معاویہ پہ لعنت۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تو معاویہ پہ لعنت بھیجو، کیونکہ جنت کا سردار معاویہ ہے، جنت کے سردار حسنین کریمین علیہ السلام ہیں، جھنڈے کے سائے کے نیچے رکھے۔ جنت کے سردار ہے امام حسن اور امام حسین۔ معاویہ جہنمی ہے۔ ہم یہ دعا کریں گے اللہ رب العالمین سے۔ میں نے اتمام حجت کر دی اور آپ کو حق بتا دیا، جنت کے سردار امام حسن حسین ہیں اور جنت کی تقسیم کرنے والے مولا علی ہیں، اور جنت کا مالک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو آپ ان سب کو چھوڑ رہے ہیں، معاویہ کے پیچھے پڑ رہے ہیں، تو چلو اتنا کہہ دو کہ تمہارا حشر معاویہ کے ساتھ ہو، بولو کہ تمہارا حشر معاویہ کے ساتھ ہو، کہو۔ ہماری امید اللہ کی رحمت سے، ہماری امید اللہ کی ذات سے، ہماری امام مان رہے ہو، رہبر مان رہے ہو، صحابہ کرام سے، صحابہ کرام جنتی مانو، کہو۔ صحابہ کرام کی ذات، مفتی رضوان صاحب کہیے کہ تمہارا حشر، ارے کہو کہ تمہارا حشر معاویہ کے ساتھ ہو۔ آپ صحابہ کرام کے، صحابہ کرام کو گستاخ میں شمار ہو، معاویہ ملعون کو لازم تمہارا حق معاویہ کے ساتھ، تمہارا حشر معاویہ کے ساتھ ہو، کہو کہ تمہارا حشر معاویہ کے ساتھ ہو۔ ہمارا حشر حضرت امیر معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو۔ بس تو ٹھیک ہے، جاؤ جہنم میں۔ اب جہنم میں